اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ایک آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس بندے کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ زندگی میں کوئی مسئلے مسائل ہوں، تو وہ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں کہ جب بھی ٹائم ملے، صبح شام دوپہر، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں یا رات میں کم از کم 5 منٹ اس کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ تو میرے بھائیوں، اس کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حل ہوتے جائیں گے۔ تو اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، ڈیلی فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جب بھی ٹائم ملے 5 منٹ، زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، دنیا کے تمام مسائل آسان ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ اور میرے بھائیوں، اس کو خود بھی عمل کرو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، تمام مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا انت، تو سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک، تمام تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس کائنات کی، دنیا کی، آخرت کی تمام تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میرے تمام جتنے بھی مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں یا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں یا جو بھی مجھ سے ظلم ہوا ہے، یا اللہ اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ استغفار کی، توبہ کی تصویر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو کوئی فکس ٹائم بھی نہیں ہے، صبح شام دوپہر جب بھی ٹائم ملے، پاک صاف ہو کے 5 منٹ کے لیے اس کا ذکر کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اول و آخر کوشش کریں، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی۔ ٹائم ہے تو 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں۔ تو درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے اول و آخر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائیوں، یہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی درود آپ کو آتا ہے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ، اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تمام قرآن مجید کے حروف کے برابر۔ تو میرے بھائیو، یہ چھوٹے چھوٹے درود بھی ہیں، تو آپ اول و آخر درود ضرور پڑھیں اور اس آیت کریمہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، کوشش کریں، نماز پہ توجہ دیں، 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک نماز پڑھیں فجر کی، وہ جب شروع کرنے دیں تو پھر دوسری پڑھیں ظہر کی، پھر عصر کی شروع کریں، پھر اللہ تعالیٰ توفیق خود دیتا ہے۔ جب آپ ایک نماز پڑھو گے نا، ایک نماز، صرف کوئی بھی نماز ایک پڑھو گے، اس کو کنٹینیو شروع کر دو، پھر دوسری کی توفیق اللہ تعالیٰ خود ہی دے دے گا آپ کو۔ آپ ایک پڑھو گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا، محبت ڈالے گا، آپ کے اندر ایک چاہت ڈالے گا، تو آپ جو ہے نا دوسری نماز بڑی آسانی سے، جیسے ظہر پڑھی تو عصر کا ٹائم مل جائے گا، عصر پڑھی تو مغرب کی توفیق مل جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ سے راضی ہوتا جائے گا، آپ کو اچھی سے اچھی توفیق ملتی جائے گی، ہدایت ملتی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں،
رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، تراویحاں پڑھیں، ٹھیک ہے، تراویحاں مکمل پڑھیں، 8 پڑھیں، 8 میں زیادہ طاقت ہے تو 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہے تو 20 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نوافل ہیں، ٹھیک ہے، اشراق کے نوافل ہیں، اس کے بعد چاشت کے نفل ہیں، اس کے بعد اوابین کے نفل ہیں، اس کے بعد نفل نماز تہجد ہے، سب سے اعلیٰ تہجد ہے، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز رات کو 2-3 بجے 1 بجے اٹھ کر پڑھیں، اس ٹائم بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ یا میرا یہ پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچائیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور تمام انسانوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی سمجھ دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، سننے کی توفیق دے۔ جو بھی انسان اس روئے زمین کے اوپر ہے، اگر وہ قرآن مجید کی خالی سورت فاتحہ کو سننا شروع کر دے، سورت فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سننا شروع کر دے، اس کو دنیا اور آخرت کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اے انسانوں، آپ لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے، قرآن کی یہ پہلی سورت فاتحہ، جسے ام القرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے بھی نجات دے گا، تمام مالی مشکلات کو بھی دور کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ دنیا میں کسی کو بڑے آدمی کو دوست بناتے ہو تو بڑا فخر کرتے ہو، لیکن جب آپ پوری کائنات کے مالک کو دوست بناؤ گے تو اس کی بندگی کرو گے تو پھر آپ کو دنیا کی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اس کو شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔